नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। वो डॉक्टर इसार अहमद का एक बयान है जिसमें एक हिंदू पंडित ने मुस्लिम्स को चैलेंज किया था कि अगर आप में हिम्मत है तो मस्जिद अल अक्सा को आप यहूदियों से छुड़वा के देखो। बिकॉज हिंदू मुस्लिम्स के टसल तो चलते ही रहते हैं इंडिया में, स्पेशली मंदिर और मस्जिद को लेकर। तो इस वीडियो में भी एक हिंदू पंडित हैं जिन्होंने ओपनली चैलेंज किया था मुस्लिम्स को, और डॉक्टर इसार अहमद का एक बयान है जिसमें उन्होंने बताया है मस्जिद अल अक्सा और यहूदियों के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें डॉक्टर इसार अहमद का क्या कहना है। इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहां पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिद हैं जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहले जान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए। कन्वर्ट हुए हैं सब, जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज्यादा मुसलमान से ज्यादा अपने आप को मुसलमान करता है। 20 बार मक्का जाएगा, अरब वाला एक बार ना जाइए, 20 बार जंग दिखाएंगे, हम पक्के मुसलमान। अब नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन। ऐसी जंग होनी है अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मसलहत बीन से और हिंदे बादाखार अच्छा, क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये इराक, शाम, उर्दुन, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम पे उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया। हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है, जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगरचे इकबाल ने कहा था, है अर्ज़ फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़ मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता है उसकी। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है, हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है,
دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پر فرض کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کا،
آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ جانیں بچی ہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ۔ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی۔ کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا۔ یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر رہے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو۔ اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ایک شخص، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا ہے، جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے،
مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں. پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور. جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت. چیز تو ہے، چاہے آپ اسلام کے کسی کا بھی بیان اٹھا کر کے سن لو، آپ کو یہی ملے گا کہ ہمارے ایک حضور کا کردار کتنا زیادہ اچھا رہا ہے. ہمارے حضور کا کردار ایسا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ معافی مانگ رہے ہیں اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں. امت کی طرف سے مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے دوستوں کی طرف سے مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے پریوار کی طرف سے، کبھی غیر ذمہ دار لوگوں کی طرف سے، سب طرف سے بس وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور مغفرت کی ہی دعا کر رہے ہیں، بس معاف کر دینا اللہ. تو یہ حضور کا کردار تو مطلب کسی کے بھی منہ سے سن لو اسلام کے اندر بہت ہی سندر رہا ہے. باقی اس ویڈیو میں یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہی پاکستان کے لوگ بخش دیے جائیں، لیکن حالات اگر سدھر گئے تو پھر اب مجھے نہیں پتا یہ اسرار احمد جی جو ہیں یہ اس دنیا میں ہے یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ اس میں بھی کافی مطلب بوڑھے لگ رہے ہیں، کافی زیادہ ایجڈ لگ رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہے مجھے، باقی آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے. اور جو بھی ہے آگے کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ یہودی سوچیں گے کہ ہمارا مسیحا آئے گا جو کہ دجال کے روپ میں ہوگا، اور کرسچین سوچیں گے ہمارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آئیں گے، جبکہ مسلمان بھی اسی پہ ہی بلیو رکھتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن وہ خدا نہیں ہے، وہ آئیں گے. لیکن تو ہم صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہ بات انہوں نے بھی کہی ہے. ایک بار ہم نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں بھی یہی چیز کہی گئی تھی. تو بھائی ایک چیز نوٹس کری ہوگی کہ جب یہ اپنا بیان سنا رہے تھے، واقعہ سنا رہے تھے، تو ان کی آنکھوں میں دیکھنا آنسو آ گئے تھے، مطلب ایک آنکھ پوری بھر آئی تھی ان کی. تو اس میں یہی چیز بتا رہے تھے، مطلب کہ یہی چیزیں میکسیمم انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے یونٹی کے بارے میں، کہ پہلے مطلب صحابہ کتنا زیادہ سیکریفائز کرتے تھے نا، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پروفیٹ محمد کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی تھی، کیسا کیسا سلوک کرتے تھے، کہ جب وہ مدینہ میں بھی گئے تھے کہ وہاں پہ جا کے کوئی مل جائے مجھے سردار تو پھر میں وہاں پہ رہوں، کہ وہ میرے پہ ایمان لے آئے. لیکن نہیں، وہاں پہ بھی جا کے آپ سبھی کو پتہ ہے کیسے رہے، کہ وہ یار میرے کو یاد نہیں آ رہا کسی کی کچھ بنانے لگے تھے وہ اینٹوں کے ساتھ کچھ اپنا، تو ان کو پھر وہاں پہ پتھروں سے تو مارتے تھے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر گوبر بھی اٹھا کے مارتے. تو کچھ ایسے قصے ہیں نا کہ مطلب ان کی پوری جو چپل ہے وہ بھری ہوتی تھی، خون کے ساتھ لت پت ہوتی تھی. تو پھر یہ چیزیں انہوں نے ایکسپلین کری یونٹی کی بات، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایٹ دی اینڈ ایک بہت بڑی وار ہوگی، بہت بڑی والی وار ہوگی ایٹ دی اینڈ. قیامت سے پہلے ایک بہت خطرناک والی لڑائی ہوگی اچھائی اور برائی کے بیچ میں، وہی لاسٹ لڑائی ہوگی. باقی یہ مسجد اقصی اینڈ یہودوں کی بربادی بائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بہت بہترین طریقے سے انہوں نے بالکل صحیح بات بتائی ہے، اینڈ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ فیوچر پریڈکشن جو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے عذاب آئے گا عرب کے اوپر، بیکاز عرب ابھی جو پہلے جیسے ہوتا تھا، ابھی جیسے سب کو پتہ ہے کہ دبئی ایک دم مغربی بن چکا ہے، ایک دم فل آن مغرب کے روپ میں آ چکا ہے، اینڈ سلولی سعودی عربیہ بھی اسی طرف بڑھ رہا ہے. اینڈ جیسے وہ پریڈکشن کیا ہے انہوں نے کہ سلولی ویسے ہی بڑھے گا، اور ایک ٹائم ایسے آئے گا کہ ابھی اسرائیل سب جگہ پہ قبضہ کر لے گا، اینڈ دجال آئے گا، اینڈ پھر اس کے بعد امام مہدی صاحب اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اینڈ تب سب کچھ سارٹ ہوگا. وہ بات کی بات ہے، بٹ پہلے دجال جیسے انہوں نے بتایا.
एंड और उन्होंने लास्ट में फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का वाक़या बताया। बहुत ही इमोशनल वाक़या था, ताइफ का जो वाक़या उन्होंने बताया था। एंड ये हमने बहुत बार सुना है वाक़या। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो यहूदियों को एक ना एक दिन अपने किए हुए गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इन सब चीजों को लेकर कभी किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो हिंदू पंडित जो थे वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स को उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम अपनी मस्जिद को छुड़वा के दिखाओ यहूदियों से। तो वो जो होना है वो तो एक ना एक दिन होकर ही रहेगा, लेकिन इन सब चीजों को लेकर ना कभी किसी को एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट नहीं करना चाहिए। जो होना है वो लिखा हुआ है और वो एक ना एक दिन जरूर होकर रहेगा। तो किसी को ये कह देना कि मतलब अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, जैसे इस वीडियो में हमने देखा है कि वो हिंदू पंडित जो है उन्होंने मुस्लिम्स को ओपनली चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम अपनी वो मस्जिद को छुड़वा के दिखाओ, यहाँ पर तो तुमने हमारे मंदिरों पे कब्जा कर रखा है। वो आज की बात नहीं है, आज कोई किसी के मंदिर पे या मस्जिद पे कब्जा नहीं कर रहा। पहले जब मुगलों के टाइम पे कुछ हुआ था तो हुआ था। आज उन छोटी छोटी चीजों के लेके क्यों लोग लड़ते हैं। और इस वीडियो में आगे डॉक्टर इसार अहमद ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने उस वॉर का भी जिक्र किया है जिसमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोट लग गई थी गाल पे और उनके 2 दांत भी टूट गए थे। और जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगती थी तो उस भूख को वो बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करते थे और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो उसे पेट पे पत्थर बांध के कंट्रोल करते थे, जो कि बहुत ही इमोशनल लगता है सुनने में। रसूल की भूख का वाकया मैंने कई बार सुना हुआ है, मौलाना तारिक जमील साहब से, मौलाना तारिक मसूद से और डॉक्टर इसार अहमद से भी सुना हुआ है। लेकिन मुझे जब भी ये सुनती हूँ ना वाकया, हमेशा वही इमोशनल फीलिंग्स आती हैं जो कि मेरे फर्स्ट टाइम पे आई थी। सुनने में बहुत ही मतलब इमोशनली बंदा टूट जाता है सुन के कि कैसे रसूल के साथ में उस टाइम पे ये सब हुआ था, वो कैसे बर्दाश्त करते थे। आइज ओपनिंग एवरी लेक्चर, हर बयान उनका ऐसा होता है कि आंखें खोल देगा और दिमाग को रोशन कर देगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का हर प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। हर बात उनकी बताई हुई सच होती है। जो जो उन्होंने बताया है वो सब हुआ है और हो रहा है अभी भी। और बहुत ज़्यादा अच्छे स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब। उनकी अल्लाह जन्नत में उनका आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आई एम सो शॉक, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक एक बताई हुई बात आज सच हो रही। जो साहबा थे उस साहबा ने कैसे कैसे सेक्रीफाइस किए हैं। उस वक्त उन्होंने पेट पे उनके फाके थे और उन्होंने पेट पे पत्थर बांधा था और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, देखिए हमने पत्थर बांधा है पेट पे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मग़फ़िरत की दुआ की थी। साहबा इकराम की जो ज़िंदगी रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई रही है। उस वक्त जो उन्होंने देखा, साहबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी ज़्यादा वफ़ा की है, उनकी उन्हें जज़ा ज़रूर मिली होगी। और कितनी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ उनकी ज़िंदगी रही है। और नबी ने भी कोई अपने वक्त में आसानी से इस्लाम कबूल लोगों को नहीं कराया था। कितनी ज़्यादा मशक्क़त मेहनत के बाद इस्लाम लोगों ने कबूल किया था। कितनी तकलीफ़ें सही हैं उस वक्त के दौर में। उन्होंने तो अल्लाह ने नबी बनाकर उन्हें भेजा तो वो आराम की ज़िंदगी काटी उन्होंने, ऐसा नहीं। उन्होंने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से ज़िंदगी गुजारी है। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके ऊपर कैसा वार किया था और उनकी यहाँ पर गाल के पास किस तरह से तलवार से उनके घाव हो गया था। और बहुत ज़्यादा उन्होंने तकलीफ़ें सही हैं। इस्लाम कबूल कराने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। बहुत बेहतरीन ये बयान था। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में देखिए।